بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پاکستان کی سیاسی صورتحال کی بات ہو یا پولیٹیکل ہسٹری کا ذکر ہو، ہم کو فیوڈل لارڈز، اشرفیہ یا ایلیٹ کلاس کے الفاظ اکثر سننے کو ملتے ہیں۔ عام طور پر ملک کی بدترین اکانومی اور کمزور ترین ڈیموکریٹک سسٹم کا ذمہ دار بھی ایلیٹ کلاس اور اشرفیہ کو قرار دیا جاتا ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ یہ اشرفیہ یا ایلیٹ کلاس کن افراد اور خاندانوں پر مشتمل ہے اور آخر کیوں اس کو ملک کی کمزور معیشت اور بدترین ڈیموکریٹک سسٹم کا ذمہ دار سمجھا جاتا ہے۔ پاکستان کے قیام کو 70 سال گزرنے کے باوجود ملک میں ابھی بھی جمہوری سسٹم اور ڈیموکریٹک سسٹم مضبوط بنیادوں پر قائم نہ ہو سکا، تو دوسری طرف ملک کی اکانومی بھی بد سے بدتر کی جانب گامزن ہے، جبکہ ہمارے ساتھ ہی آزاد ہونے والا ہندوستان نہ صرف جمہوریت کے لحاظ سے دنیا کا مثالی ملک ہے، بلکہ اکانومی کے لحاظ سے بھی وہ دنیا کی ابھرتی ہوئی ایک معیشت ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ 70 سال میں نہ تو ہم اکنامک ڈیولپمنٹ کا خواب حاصل کر سکے اور نہ ملک میں جمہوریت مستحکم ہو سکی؟ اگر ہم گہرائی میں اس کا مطالعہ کریں تو ہمیں نظر آئے گا کہ ہندوستان میں آزادی کے ساتھ ہی اشرفیہ اور وڈیرا شاہی کا خاتمہ کر دیا، جبکہ پاکستان میں فیوڈلزم اور جاگیردارانہ نظام پوری قوت اور پاور کے ساتھ موجود ہے۔ انگریز نے ڈیوائیڈ اینڈ رول کی پالیسی کے تحت ہندوستان کو چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم کیا اور ان پر راجوں مہاراجوں کی حکومت قائم کی، جبکہ پنجاب میں اور سندھ میں جاگیرداروں اور وڈیروں کو اقتدار میں شراکت دار بنایا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پیروں اور درباروں کے متولیوں کو بھی بڑی بڑی زمینیں اور جاگیریں الاٹ کی گئیں۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران پنجاب کے وڈیروں، جاگیرداروں، درباروں کے متولیوں اور نام نہاد گدی نشینوں نے کھل کر انگریز کی حمایت کی اور بدلے میں ان غلام ابن غلاموں کو مزید جاگیریں اور مرات ملیں۔ تحریک آزادی کے دوران ابتدا میں یہ طبقہ پاکستان کے شدید مخالف تھا۔ پاکستان کا قیام نوشتہ دیوار بن گیا تو یہی طبقہ جوک در جوک مسلم لیگ میں شامل ہونا شروع ہو گیا۔ اسی طبقے کے متعلق قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ افسوس میری ہی جیب میں کھوٹے سکے موجود ہیں۔ پاکستان کی سیاسی تاریخ پر نظر ڈالیں تو آج تک پاکستان پر حکمران رہنے والی جماعتوں میں آپ کو یہی طبقہ نظر آئے گا۔ ایوب خان کی بنائی ہوئی کنونشن لیگ سے لے کر مشرف کی بنائی ہوئی مسلم لیگ قائد اعظم ہو یا مسلم لیگ، پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی ہو، آپ کو ان تمام سابقہ اور موجودہ حکمران جماعتوں میں یہی خاندانی رئیس، جاگیردار، ایلیٹ فیملیز اور اشرفیہ کے افراد نظر آئیں گے۔ 70 سال سے عوام کی گردنوں پر مسلط یہ ایلیٹ اور اشرفیہ مڈل کلاس اور لوور مڈل کلاس کو نگل چکے ہیں۔ انہی کی کرتوتوں کی وجہ سے آج تک ملک اقتصادی طور پر مضبوط نہ ہو سکا، معاشی ترقی کا خواب کبھی شرمندہ تعبیر نہ ہو سکا۔ حکمران چاہے کوئی جماعت بھی ہو، یہ طبقہ اپنے مفادات کا تحفظ ہر صورت میں یقینی بناتا ہے۔ اگر ایک خاندان کے کچھ افراد کسی اپوزیشن پارٹی کا حصہ ہیں تو اسی خاندان کے کچھ اور افراد لازمی حکومت کا حصہ ہوں گے، اور یوں ان خاندانوں کی بادشاہت برقرار رہتی ہے۔ قتل، ریپ،
زیادتی، زمینوں پر ناجائز قبضہ، ناجائز کاروبار اور بدمعاشی اور غنڈہ گردی یوں ہی چلتی رہتی۔ اس کے علاوہ گورنمنٹ کے ٹھیکوں میں حصہ، بینکوں سے قرضے اور قرضوں کی معافی، معاشی